بادشاہ ہارون الرشید کا ایک بیٹا تھا، 16 سال جس کی عمر تھی۔ وہ بزرگوں کی صحبت میں رہتا تھا، علماء کرام کی مجلسوں میں بیٹھتا تھا، تو اکثر قبرستان میں چلا جایا کرتا تھا اور وہاں جا کے قبروں سے مخاطب ہوا کرتا تھا کہ کاش تم لوگوں کا حال مجھے معلوم ہو جائے، تم لوگ ہم سے پہلے اس دنیا کے مالک تھے، آج تم یہاں مٹی میں پڑے ہو، کل ہم بھی یہیں آنے والے ہیں، کہ کاش مجھے پتہ لگ جائے کہ تم سے کیا سوال و جواب ہوئے ہیں۔ وہ یہی اکثر باتیں کیا کرتا تھا اور اس کو دنیا کی ذرا برابر بھی اس کے دل میں محبت نہیں تھی۔ ایک دن ایسے ہی اس نے پھٹا پرانا لباس پہنا ہوا تھا، سر پہ ایک لنگی باندھی ہوئی تھی، بادشاہ کے دربار میں آ گیا۔ بادشاہ کے وزراء مشیر آپس میں چہ منگوئیاں کرنے لگے، گفتگو کرنے لگے کہ یار اس نے دیکھو کیا حلیہ بنایا ہوا ہے، یہ شہزادہ لگتا ہے، اس نے تو بادشاہ کو بھی دوسرے بادشاہوں کے آگے ذلیل کر کے رکھ دیا۔ تو بادشاہ کے کان میں بھی یہ بات پڑی تو وہ اپنے بیٹے کو کہنے لگا کہ بیٹا تو یہ کیا حلیہ بنا کے پھرتا ہے، تو ایک شہزادہ ہے اور تو یہ کیا پھٹے پرانے کپڑے پہن کے پھر رہا ہے۔ تو بیٹے نے جب باپ کی بات سنی تو کہنے لگا، ایک پرندہ بیٹھا تھا دیوار کے اوپر، اس نے اس پرندے کو کہا کہ اللہ کے حکم سے آ اور ادھر میرے ہاتھ پہ بیٹھ جا۔ وہ پرندہ فوراً اڑ کے آیا اور اس کے ہاتھ کے اوپر بیٹھ گیا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ جا اب واپس چلا جا، وہیں اپنی جگہ پہ بیٹھ جا۔ تو وہ پرندہ اڑ کے واپس اسی جگہ پہ جا کے بیٹھ گیا۔ تو وہ لڑکا کہنے لگا کہ تو ان کے اوپر حکومت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو بادشاہی عطا کی ہے وہ تیری سمجھ میں نہیں آئے گی، میرا اور تیرا راستہ جدا ہے، آج سے میں یہاں نہیں رہوں گا، میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بادشاہ کے پاس سے اٹھا اور ایک قرآن شریف لیا، گھر سے قرآن پاک کو لیا اور چل دیا۔ ماں نے بلایا، ماں نے ایک قیمتی انگوٹھی اس کو دی کہ بیٹا یہ انگوٹھی لے جاؤ، کبھی مشکل میں تمہارے کام آئے گی، بہت قیمتی ہے۔ اس نے وہ ماں سے لے لی انگوٹھی، لے کر وہ چلا گیا اور بصرہ شہر میں چلا گیا۔ اب ہفتے میں ایک دن وہ جمعرات والے دن مزدوری کرتا اور باقی سارا دن، پورا ہفتہ باقی کے دن وہ اللہ رب العزت کی عبادت میں گزار دیتا۔ تو ایک دن بیٹھا ہوا تھا جمعرات کو، حضرت ابو عامر بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک مزدور کی ضرورت پڑ گئی، میں نکلا مزدور کو لینے کے لیے، تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان بیٹھا قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہے اور نہایت خوبصورت اور حسین و جمیل ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم مزدوری کرتے ہو؟ اس نے کہا ہاں میں مزدوری کے لیے ہی بیٹھا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میری دیوار ایک گر گئی ہے، میں نے وہ بنوانی ہے، تو تم کر لو گے وہ کام؟ اس نے کہا جی میں کر لوں گا، گارے مٹی کا ہی میں کام کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے آ جاؤ میرے ساتھ۔ اس نے کہا میری 2 شرطیں ہیں۔ لڑکے نے کہا اگر آپ وہ میری 2 شرطیں مان لیں گے تو پھر میں آپ کے ساتھ مزدوری پہ چلتا ہوں۔ اس نے کہا کہ بتاؤ کیا شرطیں ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ میری ایک شرط تو یہ ہے کہ نماز کے وقت میں آپ مجھے نہیں کہیں گے کہ کام کرو، نماز کے وقت میں میں کام کو چھوڑ دوں گا اور میں نماز پڑھوں گا، اور دوسری میری شرط کہ میں 1 درم اور 1 دانک مزدوری لوں گا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے تمہاری دونوں شرطیں منظور ہیں، چلو۔ تو وہ لڑکے کو لے گیا، اس نے کام دکھایا، کام پر لگا کے ابو عامر کہتا ہے کہ میں واپس آ گیا، چلا گیا۔ تو شام کو جب میں نے آگے دیکھا تو اس لڑکے نے 10 آدمیوں کے برابر کام کیا ہوا تھا۔ تو میں بڑا حیران ہوا
کہ یہ کیسے ممکن ہے، اتنا کام اس نے ایک بندہ کیسے کر سکتا ہے ایک دن میں؟ تو میں نے اس کو 2 درہم مزدوری کے دیے، تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، جو ہمارے درمیان طے ہوئی تھی مزدوری، مجھے صرف وہی چاہیے، یہ باقی اپنے تم رکھ لو۔ تو اس نے اس سے 1 درہم اور 1 دانک لیا اور چلا گیا۔ اب ابو عامر کہتے ہیں کہ میں اگلے دن پھر اس کی تلاش میں نکلا تو وہ مجھے نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ تو صرف 1 دن ہی مزدوری کرتا ہے ہفتے میں، باقی دن وہ نہیں ملتا، تو اگر آپ نے اس سے کام کروانا ہے تو آپ کو وہ اگلی جمعرات کو ہی ملے گا۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے اپنا کام جو ہے وہ 8 دن کے لیے بند کر دیا۔ اگلی جمعرات کو میں پھر آیا اس کی تلاش میں، تو وہ وہیں بیٹھا قرآن شریف کی تلاوت کر رہا تھا۔ تو میں نے اس کو پھر کہا کہ مزدوری کے لیے مجھے ضرورت ہے تمہاری۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں چلوں گا، لیکن میری وہی 2 شرطیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے منظور ہے، آپ چلو میرے ساتھ۔ تو وہ لے کے ان کو چلا گیا، جا کے ان کو کام پہ لگایا۔ تو اب وہ ان کو چھوڑ کے نہیں گیا بلکہ چھپ کے دیکھنے لگا۔ ابو عامر کہتا ہے کہ میں اس کو چھپ کے دیکھنے لگا کہ یہ کیسے کام کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا تو میں حیران ہو گیا کہ وہ دیوار کے اوپر گارے کو ڈالتے ہیں اور پتھر خود بخود اڑ کے آ کے وہاں پہ لگ جاتا ہے۔ تو میں بڑا حیران ہوا، میں سمجھ گیا یہ کوئی ضرور اللہ والا ہے کہ اس کی غیب سے مدد ہو رہی ہے، یہ ضرور اللہ کا ولی ہے کوئی۔ تو ابو عامر کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کوئی بات نہ کی، میں دیکھتا رہا۔ شام ہو گئی تو میں نے آ کے اس کو پھر 2 درہم دینے چاہے تو اس نے انکار کر دیا کہ مجھے صرف 1 درہم اور 1 دانک ہی چاہیے، یہی میری ضرورت ہے اور یہی مجھے کافی ہے۔ تو وہ اس نے اس سے لیے اور چلا گیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ مجھے پھر جو ہے نا تیسری مرتبہ میں نے کہا کہ ضرور اس سے ملنا چاہیے، دوبارہ اس کو لے کے آتا ہوں کام کے بہانے۔ وہ بڑا ہی نیک لڑکا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں دوبارہ گیا، لوگوں سے پوچھا تو وہ وہاں نہیں تھا۔ تو میں نے کہا کہ آج تو اس کا مزدوری کا دن تھا، آج وہ کدھر گیا، کوئی اور شاید لے گیا ہو اس کو۔ تو لوگ کہنے لگے کہ نہیں، وہ آیا ہی نہیں، وہ جنگل میں اس کا ٹھکانہ ہے، شاید اس کی طبیعت خراب ہے، بیمار ہے، کوئی عذر ہے، وہ آج نہیں آیا، وہ وہیں پہ ہے۔ تو ابو عامر کہتے ہیں کہ میں وہیں چل دیا جنگل کی طرف۔ جنگل کی طرف گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ ایک اینٹ سر کے نیچے رکھی ہوئی ہے اور لیٹا ہوا ہے، اور تقریباً بے ہوشی کی حالت ہے اور نہایت کمزوری کی حالت ہے اس کی۔ تو میں نے جا کے اس کا سر اینٹ سے اٹھا کے اپنی گود میں رکھ لی۔ گود میں رکھ کے میں نے اس کا سر اس کا حال پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ میں تجھے ایک نصیحت کرتا ہوں۔ میں نے کہا جی حضرت فرمائیے۔ تو وہ لڑکا کہنے لگا کہ یہ دنیا کی محبت بالکل دھوکہ ہے، اس کی محبت میں نہ آنا۔ جب تو کسی جنازے کو لے کے قبرستان جایا کرے تو یاد رکھ ایک دن تیرا جنازہ بھی ایسے ہی اسی قبرستان میں آنا ہے، اور بے شک ہم سب نے اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہی جانا ہے۔ یہ کہہ کر مجھے کہنے لگا کہ مجھے میرے اسی لباس میں تم دفن کر دینا، اور میرا یہ لوٹا اور یہ لنگی گورکن کو قبر کھودنے کی مزدوری کے عوض تم اس کو یہ دے دینا۔ تو میں کہنے لگا کہ حضرت اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو نیا کفن بھی دے سکتا ہوں۔ تو یہی بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمائی تھی کہ مجھے میرے انہی کپڑوں میں کفن دے کے اللہ کے سپرد کر دیا جائے، کہ نئے کپڑوں کے زیادہ مستحق یہ زندہ لوگ ہیں۔ کفن نیا ہو یا پرانا، اس نے قبر میں جا کے بوسیدہ ہو ہی جانا ہے۔ تو وہ یہی کہنے لگا لڑکا کہ نہیں، اس کے زیادہ حقدار نئے کپڑے کے زندہ اور مستحق لوگ ہیں، تم مجھے میرے انہی کپڑوں میں دفنا دینا۔ اور اس نے لڑکے نے اس کو وہی انگوٹھی اور قرآن شریف دیا کہ یہ بادشاہ ہارون الرشید تک تم نے یہ 2 چیزیں میری امانت ہیں تمہارے پاس،
یہ دونوں چیزیں بادشاہ ہارون الرشید تک تم نے پہنچا دینی ہے۔ اس نے اس کی وصیت کے مطابق ایسا ہی کیا، اس کو دفن کر دیا، قبر اس کی تیار کر دی، اس کو دفن کر کے وہ چلا بادشاہ کے پاس قرآن شریف کو اور اس انگوٹھی کو لے کے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں محل کے پاس پہنچا تو بادشاہ کا لشکر نکل رہا تھا۔ پہلے 1000 کا لشکر نکلا، پھر 1000 کا، پھر 1000 کا، 10 دستے نکلے ایسے ہی لشکر کے، ایک 1000 سپاہیوں میں۔ آخری دستے کے اندر بادشاہ سلامت نکلے تو میں نے ان کو آواز دی کہ آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داری کا واسطہ کہ ہارون الرشید بادشاہ جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے، میں نے ان کو ان کا واسطہ دیا اور کہا کہ میری ایک بات سن لیجئے، ایک عرض کرنی ہے میں نے آپ سے۔ تو بادشاہ رک گیا۔ بادشاہ نے کہا کہ بولو جلدی، ہم ایک مہم پہ جا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ میری ایک لڑکے سے ملاقات ہوئی تھی، اس نے یہ 2 چیزیں دی ہیں کہ یہ میری امانت ہیں اور یہ آپ نے بادشاہ تک پہنچانی ہے، یہ میں آپ کو پہنچانے آیا ہوں۔ ایک انگوٹھی ہے، ایک قرآن شریف ہے۔ تو بادشاہ نے جب ان چیزوں کو دیکھا تو اس نے کہا کہ تو اس لڑکے کو جانتا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں۔ تو اس نے کہا، بادشاہ نے سپاہی سے کہا کہ اس کو محل میں لے جاؤ، جب میں سفر سے واپس آؤں گا تو پھر اس سے حال معلوم کروں گا۔ تو بادشاہ کو علم نہیں تھا کہ اس کا میرے لڑکے کا انتقال ہو گیا ہے۔ بادشاہ چلا گیا مہم پہ، سفر سے جب واپس آیا تو اس نے سپاہی سے کہا کہ اس آدمی کو بلا کر لاؤ۔ وہ اس آدمی کو بلا کر لائے تو اس نے اس سے پوچھا کہ اس کا کیا حال ہے۔ اس نے کہا جی وہ تو گارے اور مٹی کی مزدوری کیا کرتا تھا، تو مجھے نہیں معلوم تھا، مجھے اب معلوم ہوا ہے آپ کے محل میں آ کے کہ وہ آپ کا بیٹا تھا، تو میں نے بھی اس سے مزدوری کروائی تھی۔ تو اس نے سارے حالات اس کے بیان کیے کہ ایسے ایسے کر کے اس کا انتقال ہو چکا ہے اور وہاں اس کی قبر ہے۔ تو بادشاہ بڑا پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا اور اسے کہنے لگا کہ مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ۔ تو ابو عامر کہتے ہیں کہ میں بادشاہ ہارون الرشید کو لے کے اس کے بیٹے کی قبر پہ آیا، تو جب وہ اس کی قبر پہ آیا تو بڑا رونے لگا اور بڑی اس کی غم کی حالت تھی۔ تو ابو عامر کہتے ہیں کہ اسی رات جب میں سویا تو مجھے خواب میں وہ لڑکا ملا، ایک نور کا بڑا بادل ہے، ایک بڑا خوبصورت محل ہے، اس کے اندر وہ بیٹھا ہے، نور کا بادل اس کے اوپر چھایا ہوا ہے۔ تو وہ لڑکا کہنے لگا کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میری وصیت کے مطابق مجھے دفنا دیا، مجھے کفن دیا اور میری امانت کو جو ہے میرے والد تک پہنچا دیا۔ تو ابو عامر کہتے ہیں کہ میں نے اس لڑکے سے پوچھا کہ کیا تو مجھے بتائے گا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ اللہ بڑا کریم ہے، اس نے مجھے وہ کچھ عطا کیا ہے جو نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا، نہ کسی کان نے کبھی سنا اور نہ کسی دل میں کبھی اس کا گمان ہوا۔ یہ حدیث پاک بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ اپنے نیک بندوں کو وہ کچھ عطا کریں گے کہ جو نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا، نہ کسی کان نے کبھی سنا، نہ کسی دل میں اس کا گمان ہوا۔ میرے بھائیوں، جو اللہ رب العزت کو راضی کر لیتا ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑے انعامات تیار کر رکھے ہیں۔ یہ دنیا بالکل دھوکے کا سامان ہے، اس کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جو جنت بنائی ہے اس کی بڑی قیمت ہے میرے بھائیوں، اس جیسا انعام کوئی انسان کے اوپر ہو نہیں سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ اگر کسی شخص کو جنت میں ایک عصا رکھنے کے برابر جگہ مل جائے،
اسٹک جو ہوتی ہے ایک ڈنڈا، عصا رکھنے کے برابر بھی جگہ مل جائے تو اس ساری دنیا مافیا سے وہ جگہ بہتر ہے۔ تو یہ انعام ملنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے اوپر۔